اچھا، اب آپ سے میں 2-3 ٹاپک جمشید بھائی ڈسکس کروں گا. ایک جی آپ جی کا انٹرو آ جائے گا حیدرآباد میں پی ٹی آئی کے عمومی حالات. سیکنڈ چیز، یہ آج بھی بلاول نے پریس کانفرنس کی ہے، سندھ کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح یہ سدھر سکتا ہے. اور پیپلز پارٹی کی وہاں پہ اندرون سندھ کیا کارگزاری ہیں، راشن بانٹ رہے ہیں نہیں بانٹ رہے کیا. پہلے تو آپ اپنا تھوڑا سا انٹرو دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمشید علی شیخ حیدرآباد سے پاکستان تحریک انصاف 2011 سے منسلک ہوں اور 2013 میں ایز اے ورکر کام بھی کیا الیکشن میں. اس کے بعد جو ہے مختلف جو ہے عہدوں پہ فائز رہا. آخری جو میرے پاس عہدہ تھا وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ حیدرآباد تھا اور NA-226 سے جنرل الیکشن میں نے حصہ لیا اور یہاں سے ہمیں 40,000 ووٹ ملے NA-226 میں اور بہت ہی کم مارجن سے جو ہے ہمیں اس پہ شکست ہوئی. اور میرا کیس جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل میں ہم نے اس کا جو فیصلہ آیا تھا NA-226 کا، اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے الیکشن ٹریبونل میں. اس کی ہیئرنگ بھی ہوتی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں. ادھر باقی چیزیں پی ٹی آئی کو جو ہے 2.5 لاکھ ووٹ ملے تھے اوور آل. جو اگر ہم تینوں یعنی قومی اسمبلی اور پی ایس کی سیٹیں ملائیں تو جنرل الیکشن میں حیدرآباد کو پاکستان تحریک انصاف کی کو 2.5 لاکھ ووٹ ملے تھے، جو کہ سب سے زیادہ ووٹ ہیں کیونکہ یہاں پہ پیپلز پارٹی بھی ہے، MKM بھی اور دیگر چھوٹی جماعتیں بھی ہیں. جی ان جی سب کے مجموعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ووٹ ملے. جی جی. اچھا جمشید بھائی، دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بتائیے، آپ لوگ تو انفرادی طور پہ وہاں پہ راشن کی تقسیم سارے کام ہوئے، وہاں پیپلز پارٹی کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیک فٹ پہ دیکھ رہے ہیں ہم تو جتنے بھی فلاحی کام ہو رہے ہیں اس ٹائپ کی معاملات ہوتے ہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کو بیک فٹ پہ ہی دیکھا ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ لسانیت پہ اور تعصبیت پہ اگریسو ہوتی ہے، تو اس کو فلاحی کام میں بھی اگر اسی طریقے سے یہ اگریسو ہوں، ان کے اندر جذبہ دکھائی دے تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن وہ جذبہ دکھائی نہیں دیتا مجھے، نہ ان کے ورکرز میں دکھائی دیتا ہے، نہ ان کی لیڈرشپ کے اندر وہ جذبہ دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں کی جو جی مدد کی جائے آگے بڑھ کے. آپ جو سندھی اسپیکنگ بھائی ہیں ہمارے، ان کے لیے کچھ سندھی زبان میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں، کیونکہ یہ موروں بھی آج میری بات ہوئی ہے، سب تک یہ جائے گا. آپ کوئی سندھی زبان میں دینا چاہیں تاکہ وہ پیپلز پارٹی کی نرغوں میں سے نکلیں. کافی جگہ میری بات ہوتی رہتی ہے، لوگ نارملی اب پیپلز پارٹی سے نفرت کرنے لگے ہیں. وہ جو کمزور سندھی تھا وہ بھی نفرت کر رہا ہے اب. اور آپ بتائیے پلیز، سندھی کی زبان میں کہیے دیکھیں، کچھ. ہم تو یہی ایشو پہلے دن سے ہم تو اس چیز پر جو ہے فوکس کیے ہوئے ہیں کہ یہ سندھ جو ہے یہ ہمارا صوبہ ہے اور جو ہے ہم سب نے مل بیٹھ بانٹ کے اس میں کام کرنا ہے. لیکن تکلیف یہ ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس صوبے پہ قابض رہی ہے اور اس نے ڈیلیور نہیں کیا ہے. یہ بات اب ہمیں جتنے بھی سندھ کے رہنے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اور جن کو نہیں آ رہی ہے ان کو آ جانی چاہیے کہ بھلائی اسی میں ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں سندھ ترقی کرے، سندھ دوسرے صوبوں کی طرح پھلے پھولے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا پاکستان میں سندھ جو موجود ہے وہ جتنے بھی صوبے ہیں اس میں سب سے پیچھے ہے ہر لحاظ سے، چاہے صحت کا ہو، چاہے تعلیم ہو، یا انفراسٹرکچر وائز ہو، کوئی بھی آپ لحاظ سے اٹھا لیں آپ کو سندھ سب سے پیچھے نظر آئے گا آج بھی. تو آپ نے یہ چیز میں بڑا دکھ ہوتا ہے. ہم بلاول کی پریس کانفرنس دیکھی تھی آپ نے آج، جی جی ہے نا؟ تو اس کو آپ نہیں، کچھ میں نے سندھی میں دیکھی تو کاؤنٹر نہیں، کر. بہرحال سوشل میڈیا پہ کچھ کلپس وغیرہ میں ہاں نے وہی دیکھا. نا، آپ کوئی سندھی زبان میں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیں گے، جواب دینا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، زبان ساری اپنی ہے، چاہے سندھی ہو، نہیں میں سے یہ نہیں اردو کہہ ہو، رہا، اس لیے پنجابی کہ ہو، ایک سرائکی میسج ہو. اسپریڈ ہوتا ہے نا، جی میسج اسپریڈ ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. جی جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کا وہ نہ نکل جائے، متنگڑ نہ بن جائے. میری اتنا عبور حاصل نہیں ہے، سندھی میں سمجھ نہیں سکتا ہوں اچھی طریقے سے، لیکن میں ہاں ہاں فلوئنٹلی بول نہیں. نہیں پاتا سندھی نا. اچھا چلیں 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 ٹھیک ہے. بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ جو سندھ کے حالات ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے، کوئی اتنا مشکل حل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. ڈیلیور کرنے والے قابل اہل لوگ جب آگے آئیں گے تو سندھ ترقی کرنے لگ جائے گا. لیکن جو اپنی ذاتیات کے لیے سیاست کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے سیاست کرتے ہیں،
اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے سیاست کرتے ہیں، تو اس سندھ کا حال آپ سب کے سامنے ہے. صرف کچھ بھی نہیں بھٹو کے چاہیے، اہل لوگ چاہیے صرف. یہ لوگ کیسے آگے آئیں گے؟ اس وقت جو موجودہ حالت ہے، یہ کراچی دیکھیں پاکستان کا معاشی ہب ہے، اس کو انہوں نے پیرالائز کیا ہوا ہے، تو وہ کیسے درست ہوگا؟ گورنر راج سے درست ہوگا، دیکھیے ایمرجنسی سے درست ہوگا، یا ان کے ہاتھ میں دے دینا یہ درست کر لیں گے؟ ان کے تو ہاتھ میں ہے یہ، اور کس کے ہاتھ میں ہی ہے؟ ان کے تو ہاتھ میں نہیں، ہی اس ہے سے یہ. کیسے پر درست یہ ہوگا کام نہیں کرنا پسند کرتے وہاں پہ. یہ وفاق اگر کوئی اس پہ کام کرنا چاہتی ہے تو اس پہ یہ پھر یارہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ سندھ کو توڑا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے، اور لسانیت کی طرف لے کے چلے آتے ہیں. عمران خان صاحب کا پہلے دن سے آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں، وہ ان کا پرسنلی انٹرسٹ ہے کہ کراچی جو ہے اتنا پوٹینشیل ہے، کراچی کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ پورے پاکستان کو چلا سکتا ہے، یہ ہب ہے. لیکن اس کو سیاسی اس پہ ہمیشہ اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے. ابھی بھی خان صاحب پرسنلی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ، وفاق کچھ اپنا انپٹ دینا چاہتا ہے تو یہ اس کو کرنے نہیں دیتے. وہی اس پہ پھر یہ 18ویں ترمیم کو آگے لے کر آ جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کو آگے لے، کبھی لسانیت تعصبیت کو آگے لے کر آ جاتے ہیں. اس چیز سے باہر آنا چاہیے، یا تو پھر یا تو وفاق جو ہے وہ اپنا ڈنڈا استعمال کرے، یا پھر اگر یہ نہیں کرنا دینا چاہتا یہ تو خود تو کچھ کریں گے نہیں، ان سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ نہ ان کے اندر اہلیت ہے، یہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ اہلیت ہی نہیں ہے ان کے اندر. تو یا تو گورنر راج کا آپشن ہوتا ہے، یا پھر اب ووٹنگ کے ذریعے جو ہے لوگ اس صوبے کی حکومت کو چینج کیا جائے، اور جو اہل لوگ ہیں ان کو آگے لے کر آنا چاہیے. اچھا، حیدرآباد میں آپ سے اس دن بات ہو رہی تھی، ایک تو انصاف ہاؤس ہے، اور ایک اور آپ بتا رہے تھے نا 7 نمبر پہ تو انصاف ہاؤس ہے، لطیف آباد 7 نمبر پہ، اور ایک کوئی جگہ اور بھی آپ نے ایک ڈسٹرکٹ جی. ڈسٹرکٹ کمپلینٹ سیل ہے جس کو ہم رن کر رہے ہیں. اچھا. ڈسٹرکٹ تقریباً الیکشن جو سیل تھا ہمارا، اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا تھا کمپلینٹ سیل کے اندر تھا، اور وہاں تاکہ لوگوں عوام کے کے بیچ مسائل میں رہے حل اور کرتے ہیں آپ؟ عوام کے مسائل حل کرتے رہیں. جی کس قسم بالکل، کے اللہ مسائل حل کا کرتے ہیں؟ شکر ہے. ایک MNA سے زیادہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہر قسم کے چاہے پولیس کا آپ کا مسئلہ ہو، آپ کے بلدیات کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، لیگلی کوئی ڈسپیوٹ ہو، آپ کا فیملی ڈسپیوٹ ہو، بزنس ڈسپیوٹ ہاں ہو، ہاں ہاں. مطلب کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہو جہاں پہ ہم اپنا مسلطی کردار ادا کرتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنا اچھا، ہمارا ایک ویری لیگل گڈ. ایڈوائزر بھی موجود ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو ہائی جو کورٹ کہ کے جج، فری آف ہائی کورٹ کے کاسٹ وکیل ہیں وہ؟ لیگل ایڈوائز کرتا ہے. جی جی. جی ہائی کورٹ کے وکیل ہے ثاقب زئی. اچھا، ماشاء اللہ. تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں حالات کو؟ میں تو پر امید ہوں پاکستان کی حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں اوور آل بات کروں گا کہ پاکستان کا ایک سنہرا دور شروع ہو چکا ہے، اور اب پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے. جیسے جیسے آپ حالات نارمل کی طرف جائیں گے، آپ کو چیزیں واضح ہوتے چلے آئیں گی کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے جو ہے تبدیلی آ رہی ہے، بلکہ تبدیلی آ چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہمیں تو ہو گئی شروع نظر آنا. جس طرح پیٹرول کا معاملات ہاں دیکھ لیں آپ، یا انٹرسٹ ریٹ دیکھ لیں، یا ہاں. جو ہے عالمی طور پہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں پاکستان کی، اس میں تعریف کی جا رہی ہے اقدامات کی، اور انڈیا کی جو ہے وہ جو اس نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں اقلیتوں پر، ہاں. وہ اب ساری دنیا کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی. جو خان صاحب کی ایک سفارتی جیت ہوئی ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کے انہوں نے ایک چیز کی بات کری کہ انڈیا جو ہے وہ ایک RSS کا جو ایک وہ ان کا ایجنڈا اس کو قائم کرنا چاہتا، وہ چاہتا صرف ہندو ہی جو ہیں ہندوستان میں رہ سکتے ہیں، اور کوئی دوسری قوم وہاں مذہب کی قوم وہاں نہیں رہ سکتی. اس چیز کو اب دنیا کو سمجھ میں آ گئی. اس سے پہلے مسلمانوں کا وہ قتل عام کر رہے تھے، ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، تو ساری عالمی دنیا چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی اب انہوں نے دوسری اقلیتوں کو چھیڑنا شروع کیا، جیسے کہ عیسائی، سکھ اور دوسرے جو ہیں ان کو چھیڑنا شروع کرا، تو دنیا ایک دم جاگ اٹھی کہ یہ تو واقعی جو خان صاحب عمران خان وزیر اعظم جو کہہ رہے تھے وہ بات بالکل حقیقت ہے کہ یہ انسانیت کے دشمن ہے. یہ کسی ایک اس کے دشمن نہیں ہے، صرف ہندو کے علاوہ کسی کو نہیں مان رہی ہے. صحیح تو بات. اس چیز کو بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے. اور آپ کو پتا ہے ٹویٹر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور وائٹ ہاؤس نے بھی انفالو کر دیا اس کو، انفالو کر دیا. مودی کو. وہ تو جی ہاں، حامد میر کو تو یہ عمران خان نے بھی انفالو کیا تھا.
اچھا جی یہ جی جی، بتائیے تو کہ یہ بڑا ایک یہ بڑا ہے کہ سمجھ لیں ڈیجیٹل وہ کام ہوا ہے، ڈیجیٹل ہاں کسے کہتے ہیں ڈیجیٹل نا کہ سمبولک ایک تعلقات کام ہو سب گیا. توڑ دیے. ہاں ہاں. جی جی. اب یہ بتائیے وہاں پہ احساس پروگرام کے تحت جو پیسے بٹے ہیں وہ آرام سے بٹے وہاں پہ حیدرآباد میں ہر ایک کو ملے یا کوئی سیاسی وابستگی تھی؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل غیر سیاسی وابستگی کے تحت بالکل ملے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی وہ نہیں تھی. ایک موبائل کے ذریعے 8171 پہ کوئی بھی چاہتا ہے، کوئی بھی چاہے، جس نے چاہا اس نے اپنا NIC نمبر سینڈ کر کے رجسٹریشن کروائی، اور جو اہل نہیں تھے اس کے ان کو فوراً ہی جواب آ گیا کہ آپ اہل نہیں ہیں. ایون جب یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا تو وزیر اعظم نے خود اس کو اپنے موبائل سے ٹیسٹ جی کیا، اور اپنا نمبر جب انہوں نے SMS کیا تو ان کو جواب آ گیا کہ آپ اہل نہیں ہیں، کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، کیسے سرکار کا حصہ ہیں آپ. تو ہاں اسی ہاں. طریقے سے جو ہے یہ بہت شفافیت کے ساتھ ہو رہا ہے کام. اور اس میں زیادہ تر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں زیادہ تر جو پیسے ملے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو بھی ملے ہیں زیادہ تر. ہاں صحیح. جبکہ جو بے نظیر ان کا سپورٹ کا کارڈ تھا اس میں تو صرف فائدہ انہوں نے صرف اپنے ورکرز کو پہنچایا ہے جو کہ ہاں اہل ہاں. بھی نہیں تھے، ان کو فائدہ پہنچایا ہے. اس میں کرپشن کی نظر کی ہے ان لوگوں نے، بلکہ ان کے تو منسٹرز کی کے بیٹے بیٹیاں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، 21ویں گریڈ کے آفیسر اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو یہ ساری چیزیں. لیکن اب جو شفافیت پہ جو کام ہوا ہے اس سے تو سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ واقعی جو ہے اگر لیڈر ایماندار ہو تو اس کا اثرات جو ہے نیچے تک جاتے ہیں وہ. اچھا یہ بتائیں وہاں پر اب یہ لاک ڈاؤن کیسا چل رہا ہے حیدرآباد میں؟ لاک ڈاؤن مؤثر تو ہے یا غیر چل ہی مؤثر؟ رہا ہے، مؤثر ہے بالکل. لیکن جو ہے اب جس طریقے سے آپ نے چلیں ٹھیک ہے لاک ڈاؤن تو کر دیا اب آپ نے، اب اس کے جو ہے پیش نظر جو بہت ساری چیزیں ہیں جو متاثر ہوا طبقہ، اس کے لیے ہاں اگر یہ احساس پروگرام شروع نہ ہوتا، یہ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہیں یہ اگر آگے میدان میں نہ اترتی، مخیر حضرات میدان میں نہ اترتے تو یہ بہت بھیانک ہو سکتا تھا یہ لاک ڈاؤن. ان کو پتہ نہیں بالکل کہ صحیح. انہوں نے کس طرف چلے جاتا یہ معاملات. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کرنے والی قوم ہے یہ. جب بھی برا وقت پڑتا ہے تو یہ خود میدان میں اترتی ہے بجائے اس کے کہ وہ دیکھے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. تو احساس پروگرام سے بہت اچھا فرق ہوا. سیلانی ویلفیئر میں بہت اچھا اقدام کیا، مخیر حضرات میدان میں اترے، انہوں نے بہت اچھا ساتھ دیا. تو یہ سارے معاملات ہوں. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں ابھی بھی، جن تک جو ہے معاملات راشن وغیرہ یا چیزیں جو ہیں ان تک نہیں پہنچ پائی ہیں. ابھی آپ بھی کا ہیں حلقہ لوگ. 200 آپ کا حلقہ جو 226 تھا یعنی 226 وہ کون کون سے ایریوں کو جی کور جی، کر رہا تھا؟ کون سے ایریوں کو کور کر رہا تھا؟ اس کی بہت جیورسڈکشن بڑا کیا تھی؟ حلقہ ہے یہ حسین آباد سے لے کے جو ہے آپ کا کتڑ تک جاتا ہے یہ. اس میں اچھا رورل بھی آتا ہے، اربن بھی آتا ہے. اور اچھا. UC 53 سے لے کے UC 96 تک جو ہے اس میں UCs لگتی ہیں. اور UC 19 بھی اس میں آتی ہے، 20 بھی آتی ہے، 21 بھی آتی ہے. اور ٹوٹل اس رجسٹرڈ طریقے سے ووٹر کتنے ہیں؟ معاملہ چل ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹر کتنے ہیں؟ رہا ہے. 7.5 لاکھ کے قریب تقریباً ووٹرز ہیں اس میں. وہ تو حیدرآباد کے پورے کے ہوں گے نا، آپ کے حلقے کے؟ جی جی. نہیں یہاں پورے کے تو 40 لاکھ سے زیادہ کی آبادی، 44 لاکھ اچھا تک کی آبادی ہے حیدرآباد کی. جی اچھا جی. اچھا اچھا. اور ووٹ ٹوٹل 4.5 کتنا لاکھ تک کاسٹ ہوا؟ میرے خیال سے رجسٹرڈ تھے اس کے. اچھا اچھا. اور کوئی آپ چیز حیدرآباد کے حوالے سے آگے کیا پروگرام ہے؟ عید کے بعد کیا پروگرام ہے، کیا کریں گے آپ؟ اب عید تو دیکھیں اللہ ساتھ خیریت سے ہو عید، اور سادگی سے ہی ہوگی بالکل. اور لیکن جو ہے معاملات تو ابھی یہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ متاثر ہیں ابھی بھی ان کے لیے ان کی دیکھ بھال کی جائے. ان کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کر رہے ہیں ہم کہ کسی طریقے سے ان کا جو سیٹ اپ ہے، جو ان کے بزنسز ہیں، ان کو آن لائن کی طرف ہم گائیڈ کر رہے ہیں. آپ آن لائن بزنس کریں، اور جی ان کو جو ہے چھوٹے چھوٹے ہم بزنس کا بھی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو جی لوگ جی نوکری پیشہ تھے، کسی ریسٹورینٹ سے منسلک تھے، کسی بھی جگہ سے تھے، جو ہنر مند ہیں ان کو ہم جی جی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور چھوٹے چھوٹے سے روز کی مرہ کی بنیادوں پہ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ، جس سے ان کی ٹھیک. انکم ہو. کیونکہ کوئی کب تک کسی کی مدد کر سکتا ہے، اور صحیح بات. آبادی بھی زیادہ اور زیادہ تر جو ہے مڈل کلاس لوگ ہی رہتے ہیں ادھر. تو ہم صحیح بات. ایک انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ جو ہیں وہ ان حالات میں سروائیو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس پر بھی ہماری پلاننگ ہو رہی ہے. اور میڈیا کی جھوٹی خبریں، مولانا طارق جمیل، اس کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیں میں نے ابھی 2-3 دن پہلے بھی یہ جو ایک گورنر صاحب سے ایک بات منسلک کر کے جو ہے ایک طوفان بدتمیزی مچایا گیا تھا، میں نے اس وقت بھی یہ پیغام دیا تھا کہ یہ 5th جنریشن وار ہے، اس میں ساری چیزیں پروپیگنڈا ہوتی ہیں، جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں، اور کسی طریقے سے عوام کو گمراہ کر کے آپس میں لڑوانا ہوتا ہے، یہ سارا یہی ہوتی ہے، اور فوج اور حکومت کے درمیان دوری پیدا کرنی ہوتی ہے عوام کی، تاکہ جو انتشار پھیلے، اور اس طرح جیسا کہ عراق آپ کے سامنے مثال ہے، شام آپ کے سامنے مثال ہے، یہ سارے اسلامی ممالک جو ہیں آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں سب کی، اس میں یہی ہوا تھا، ان لوگوں نے جو ہے نفرت ہمیں اس پروپیگنڈے کروا